آج ہم آپ سے لیان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لیان ہوتا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی بتائیے یہ آخر یہ لیان ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، آپ نے ایک بہتر سوال پوچھی ہے۔ لیان ایک اسلام کا حصہ ہے جس میں کہ آیا ہے، جیسے کہ یہ بھی میاں بیوی کے تعلق سے ہی ریلیٹڈ ہے یہ مسئلہ۔ جیسے کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی اپنی بیوی کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اگر اس شخص نے اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے ساتھ دیکھا ہے ازدواج تعلق قائم کرتے ہوئے یا اور کچھ بھی، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی گواہ موجود نہ ہو، تو ایسے حالت میں پھر لیان کا صورت بنتا ہے۔ ایسے حالت میں کیونکہ وہ مرد ہی گواہ ہے، اور اسلام میں 4 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر جب 4 گواہ نہ ہو پھر لیان کا مسئلہ آتا ہے۔ تو جو بخاری شریف میں جو حدیث ہے لیان والا میں، اس میں ایک صحابی اپنی بیوی کو اسی طریقے سے کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھتے ہیں، پھر یہی مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ صحابی لے کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد لیان میں جیسے اسی کے پاس ہے اور گواہ نہیں ہے کوئی، اور وہی خود گواہ ہے، تو پھر اس میں سورہ نور میں آیا ہے نا کہ اگر کوئی گواہ موجود نہ ہو تو تم 4 مرتبہ قسم کھاؤ۔ جیسے کہ کوئی آدمی اپنے بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا غلط کام کرتے ہوئے، اور وہی کیول گواہ ہے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ تم اللہ کا قسم اٹھا کے 4 مرتبہ قسم اٹھاؤ، 4 مرتبہ، اس کے بعد 5واں میں کہو اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ اگر عورت بھی کہہ دے کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے جبکہ وہ غلط میں مبتلا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا ایسے معاملے میں؟ اس کے پاس بھی قسم کھانے کا آپشن ہے، قسم کھا کے جھوٹا قسم کھا کے بچ سکتی ہے دنیا میں، آخرت میں اس کا وبال تو ہوگا، لیکن وہ عورت بھی قسم کھا بیٹھتی ہے۔ پھر وہ صحابی کہتے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی میں اگر اسے پھر اگر اپنے ساتھ لے کر جاؤں تو مجھ سے بڑا جھوٹا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کچھ کہتے اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق وہیں دے دیتا ہے، جو بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ اللہ کا نبی جو غمگین ہوئے، اللہ کا نبی ناراض ہوئے۔ کیوں ناراض ہوئے؟ کیونکہ ایک مجلس میں 3 طلاق اکٹھی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ کا نبی ناراض ہوئے کہ ہم کچھ فیصلہ دیتے اس سے پہلے وہ 3 طلاق کہہ بیٹھے۔ اگر ایسا بات ہوتا تو اللہ کا نبی اس کو صحابی کو جواب دیتے کہ نہیں، ایک ہی طلاق ہوا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ہو جاتی ہے۔ تو لیان کا یہ مسئلہ ہے، جیسے میاں بیوی، آپ اپنے بیوی پر جیسے الزام لگا دیے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، آپ قسم اٹھا لیے قرآن سے 4 مرتبہ، اور 5واں میں لعنت اپنے اوپر ڈالے، اور آپ کی بیوی غلط میں ہے، پھر بھی وہ بھی قسم کھا سکتی ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میرا شوہر جیسے جھوٹا ہے، اور میں جھوٹ کہتی ہوں، تم مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ قسم کھا کر بری ہو جاتا ہے۔ تو پھر دونوں طرف سے اگر گواہ نہ ملے تو وہ قسم اٹھائیں گے، ایک تو جھوٹا ہوگا، پھر بھی دونوں سچ نہیں ہوں گے، تو اس کا وبال اس کو آخرت پر ہوگا، اور اس میاں بیوی کو وہاں سے پھر الگ کر دیا جاتا ہے، جدائی کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے لیان۔ اور اس کا ایک طرق اور سنن نسائی میں بھی ملتا ہے، بخاری میں یہاں تک ہے، سنن نسائی میں جو ہمیں ملتا ہے کہ جس شخص نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا، اور اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے اس کو، یہ شکایت۔ بعد میں جس کے ساتھ اس کا شوہر نے اس کو دیکھا نا، اس عورت سے اسی کا بچہ اسی طریقے سے پیدا ہوئی جس کے ساتھ اس کے شوہر نے دیکھا تھا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا شوہر سچا تھا، اور اسی کے طریقے سے بچہ پیدا ہوا۔ سنن نسائی میں یہاں تک آتا ہے، بخاری میں یہاں تک آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے لیان، جب گواہ موجود نہ ہو۔ اگر گواہ موجود ہے تو پھر لیان کا تو مسئلہ ہی نہیں آئے گا، لیکن گواہ موجود نہ ہے تو پھر ایسے حالات میں لیان کا ہونا ضرور، لیان کروانا پڑتا ہے اسلام میں۔